بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، گرمی کے موسم میں گرمی کا توڑ سمجھے جانے والے پھلوں خربوزے اور تربوز کے بارے میں یہ باتیں آپ نے اکثر سنی ہوں گی۔ خربوزے کے اوپر سے پانی پینے سے ڈائریا ہو جاتا ہے، تربوز کے بعد پانی پینے سے ہیضہ ہو جاتا ہے، یا آم کھانے سے گرمی دانے نکل آتے ہیں وغیرہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس قسم کے مفروضوں کے بارے میں حقائق پر مبنی مکمل معلومات۔ مگر آگے بڑھنے سے پہلے گزارش، دوستو ہمارے اس چینل پر ہر روز پھلوں، سبزیوں، بیجوں، دالوں اور مختلف اجناس کی جڑی بوٹیوں اور صحت سے متعلق مستند معلومات پیش کی جاتی ہیں۔ ایک دفعہ ہمارا چینل وزٹ ضرور کریں، پسند آئے تو سبسکرائب کر لیں۔ دوستو، کیا تربوز کھا کر پانی پینے سے ہیضہ ہوتا ہے؟ خربوزے کے اوپر پانی نہ پیو ورنہ ڈائریا اسہال ہو جائے گا۔ ارے ٹھہرو، تربوز خالی پیٹ کھایا کرو، بھرے پیٹ تربوز کھایا تو ہیضہ ہو جائے گا۔ گرمیوں کی پہلی بارش سے پہلے آم کھائے تو دانے نکل آئیں گے۔ موسم گرما کے چند روایتی پھلوں سے متعلق اس نوعیت کے جملے یقیناً کبھی نہ کبھی آپ کے کانوں سے ضرور ٹکرائے ہوں گے۔ پاکستان میں گرمی کے موسم کے آغاز کے ساتھ ہی تربوز، خربوزہ اور آم جیسے رسیلے اور خوش ذائقہ پھلوں کی بہتات مارکیٹ میں نظر آتی ہے۔ چند ہفتوں کے لیے مارکیٹ کی زینت بننے والے تربوز کو گرمی کا توڑ بھی قرار دیا جاتا ہے۔ تو اہم سوال یہ ہے کہ کیا ان پھلوں سے جڑی چند باتیں محض مفروضے ہیں یا ان کا حقیقت سے بھی کوئی تعلق ہے؟ اس بات کا کھوج لگانا تو مشکل ہے کہ پھل کھانے سے متعلق ایسی روایتوں نے پرانے وقتوں میں کس خاص مقصد کے تحت جنم لیا ہوگا، لیکن یہ ضرور جانا جا سکتا ہے کہ کیا واقعی گرمی کا توڑ سمجھے جانے والے اور وٹامنز، پروٹین اور فائبر سے بھرپور ان پھلوں کو وقت بے وقت کھانے کے کچھ نقصانات ہیں، یا ان کو جب اور جتنا من چاہے اتنا کھایا جا سکتا ہے؟ دوستو، اس بات کی تحقیق کرتے ہوئے ہماری نظر سے گزرا BBC کا ایک محققانہ کالم۔ تو اسی کالم کی روشنی میں اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ BBC لکھتا ہے، ہم نے چند طبی ماہرین سے رابطہ کیا ہے۔ اسلام آباد کے شفا انٹرنیشنل ہسپتال کی ماہر غذائیت زینب غیور اور ماہر امراض ہاضمہ ڈاکٹر معاذ بن بادشاہ کے سامنے اپنے چند سوالات رکھے۔ اسلام آباد کے شفا انٹرنیشنل ہسپتال سے منسلک ماہر امراض ہاضمہ ڈاکٹر معاذ بن بادشاہ سے ہم نے پوچھا کہ کیا واقعی تربوز اور خربوزے کو خالی پیٹ یا بھرے پیٹ کھانے کے باعث ہیضہ یا اسہال جیسے امراض ہو سکتے ہیں؟ ڈاکٹر معاذ نے اس سوال کا جواب نفی میں دیتے ہوئے کہا کہ تربوز، خربوزہ یا میلن فیملی کے پھل کھانے سے ہیضے یا اسہال کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ صرف غلط فہمی پر مبنی مفروضے ہیں۔ سائنسی طور پر ایسے شواہد نہیں ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہو۔ تاہم موسم گرما کے ان پھلوں میں چونکہ فائبر اور پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ انہیں کھا کر ہمارا سٹول یعنی پاخانہ نرم ہو جائے۔ شاید اسی لیے بعض لوگوں کو محسوس ہو سکتا ہے کہ وہ اسہال جیسی کیفیت میں مبتلا ہو گئے ہیں، لیکن دراصل وہ سافٹ سٹول ہوتا ہے۔ ڈاکٹر معاذ کے مطابق البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اگر کوئی بھی پھل اچھی طرح دھوئے بغیر یا گندے ہاتھوں سے کھائیں تو اس سے پیٹ کی بیماریاں بشمول ہیضہ وغیرہ ہو سکتا ہے۔ ماہر غذائیت زینب غیور نے اسی سوال کے جواب میں بتایا کہ اگر آپ کے ہاضمے کا نظام پہلے ہی کسی مسئلے کا شکار ہو تو ایسی صورت میں ہائی فوڈ میپ میں شامل پھل، جن میں تربوز بھی شامل ہے، مریض کی مشکل بڑھا سکتے ہیں۔ یعنی اگر پہلے سے ڈائریا یا بدہضمی ہو تو ان پھلوں کو کھانے کے باعث پہلے سے موجود تکلیف بڑھ سکتی ہے۔ واضح رہے کہ ماہرین غذائیت پھل، سبزیوں اور کھانے کی دیگر اشیاء کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ہائی فوڈ میپ سے مراد ایسی غذائیں ہیں جن میں شامل کاربوہائیڈریٹس کی اقسام ہضم کرنے میں وقت لگ سکتا ہے، جبکہ لو فوڈ میپ میں شامل کاربوہائیڈریٹس انسانی جسم میں بآسانی ہضم ہو جاتی ہیں۔
انہوں نے مشورہ دیا کہ تربوز ایسے ہی پھلوں میں شمار ہوتا ہے جس کو ہضم ہونے میں کچھ وقت لگ سکتا ہے، تو اس لیے ایسے پھلوں کو ایک وقت میں بہت زیادہ مقدار میں کھانا مناسب نہیں۔ اگر ہم مناسب مقدار میں پھلوں کا استعمال کریں تو یہ مفید ہیں اور اس سے نظام انہضام میں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوتا۔ تربوز کے بارے میں تو ہم نے ماہرین طب کی آراء جان لی۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا خربوزہ کھانے کے بعد پانی پینے سے اسہال یعنی ڈائریا ہونے کا خدشہ ہو سکتا ہے؟ ماہر غذائیت ڈاکٹر زینب غیور کہتی ہیں کہ تربوز، خربوزے یا کسی بھی دوسرے پھل کو کھانے کے فوراً بعد پانی پینا تجویز نہیں کیا جاتا، کیونکہ اس سے ہمارے معدے میں موجود پی ایچ کا توازن بگڑ سکتا ہے۔ یہ زیادہ بہتر ہے کہ کوئی بھی پھل کھانے کے فوراً بعد یا کھانا کھانے کے فوراً بعد نہیں بلکہ تھوڑے وقفے سے پانی پیا جائے۔ ماہرین صحت کی آراء یہ ظاہر کرتی ہیں کہ خربوزے یا تربوز کے کھانے سے کسی بیماری کا کوئی براہ راست تعلق نہیں ہے۔ ایک اور سوال یہ کیا گیا کہ گرمی میں اکثر پیٹ کے مسائل اور ڈائریا وغیرہ عام ہوتے ہیں، کیا اس کی وجہ پھل ہیں؟ اگرچہ موسم گرما میں پیٹ سے متعلقہ طبی مسائل کا سامنا بھی دیگر موسموں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی وجوہات پر بات کرتے ہوئے ڈاکٹر معاذ بن بادشاہ نے کہا کہ گرمی میں پیٹ کی بیماریاں ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں موسم کی حساسیت کے حساب سے کھانے پینے کے معاملے میں ضروری احتیاط نہیں برتی جاتی۔ زیادہ گرمی کے باعث بیکٹیریا اور دیگر وائرس تیزی سے کھانے پینے کی اشیاء میں پھلتے پھولتے ہیں، اور اگر احتیاط نہ کی جائے تو پیٹ سے متعلق بیماریاں ہونے کے خدشات بڑھ جاتے ہیں۔ ڈاکٹر معاذ کے مطابق گرمیوں کے موسم میں چند بنیادی باتوں کا خیال رکھیں۔ کچھ بھی کھانے سے پہلے اچھی طرح ہاتھ دھونا اشد ضروری ہے۔ موسم گرما میں باہر سے کھانے پینے کو کم سے کم رکھنا چاہیے۔ اگر مجبوراً باہر سے کھانا پینا بھی پڑے تو ایسے کھانے کا انتخاب کریں جو درست طریقے سے پکے ہوئے ہوں۔ پھل ہمیشہ اچھی طرح دھو کے کھائیں اور اعتدال میں کھائیں تو پیٹ کی بیماریوں سے بچے رہیں گے۔ ڈاکٹر معاذ نے پھلوں سے متعلق مختلف مفروضات سے متعلق مزید کہا کہ کوئی بھی پھل نقصان دہ نہیں ہے، تاہم مقدار کو ہمیشہ مد نظر رکھیں۔ پھل کھانا ان کے جوس کے مقابلے میں ہمیشہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ پھل کا جوس نکالنے کی صورت میں ان میں موجود فائبر ضائع ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ اور آخر میں یہ سوال کہ کیا آم کھانے سے جسم پر گرمی دانے نکلنے کا کوئی تعلق ہے؟ ماہر غذائیت زینب غیور کے مطابق بارشوں سے پہلے آم کھانے سے گرمی دانوں کا کوئی تعلق نہیں۔ انہوں نے کہا کہ آم میں کاربوہائیڈریٹس کی اچھی خاصی مقدار ہوتی ہے، تو جب بھی ہم آم سمیت کسی بھی پھل کی بہت زیادہ مقدار ایک ہی وقت میں استعمال کرتے ہیں تو اس کے ہمارے جسم پر کچھ نہ کچھ سائیڈ ایفیکٹس، ذیلی اثرات ہو سکتے ہیں۔ یہ سائیڈ ایفیکٹ کیسے ظاہر ہو سکتے ہیں؟ اس کا دار و مدار ہر انسان اور اس کی صحت کے لیے الگ ہے۔ اگر مناسب مقدار میں آم کھائیں گے تو گرمی دانے وغیرہ کسی مسئلے کا شکار نہیں ہوں گے۔ جی تو دوستو، ویڈیو کیسی لگی؟ معلومات میں کتنا اضافہ ہوا؟ کمنٹس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔